اور عرض کرنے لگی چچا جان پیاس سے زبان سوکھ چکی ہے، 3 دن ہو گئے پیاس برداشت کرتے ہوئے، کبھی ایسا ہونا کہ کوئی طریقہ ہو آپ پانی لائیں، پانی پیتے، قبیلے والی عورتیں دیگر نہیں پیئیں۔ حضرت عباس نے زبنی سکینہ کے پاس لینا پانی لینے کے لیے تیار ہوئے۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ میرا بھائی پانی لینے کے لیے دریائے فرات میں جا رہا ہے، آپ نے روکا، کہا بھائی جان نہ جاؤ، سفر بڑا طویل ہے، کربلا سے واپس مدینے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، سفر بڑا طویل ہے، اگر تم بھی اس میدان میں جا کر شہید ہو گے تو ان عورتوں کو کربلا کے میدان سے مدینہ طیبہ کون لے کر جائے گا؟ لیکن آپ کے بھائی کہنے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے مجھے گوارا نہیں کہ دشمنوں کی تلواریں اور نیزیں آپ کے سینے تک پہنچے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، میرے امام اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، دریائے فرات تک پہنچے۔ دریائے فرات کا پانی مشکیزے کے اندر بھرنے کے بعد چولو بھرتے ہیں، پینے لگتے ہیں، یاد آتی ہے کہ نہیں ابھی تو خیمے میں سکینہ پیاسی بیٹھی ہے، ابھی تو خیمے میں اور بہت سے لوگ پیاسے بیٹھے ہیں، آج ہم یہاں ہر چیز کی سہولت موجود اور کی عبادت کرنے کا جو حق ہے ادا نہیں کر پاتے۔ ان لوگوں نے میزوں کی چھاؤں میں نمازوں کو نہ چھوڑا، ان لوگوں نے تلواروں کی چھاؤں میں بھی نمازوں کو نہ چھوڑا۔ آج دین پر عمل کرنے کی بات آئے تو ہمارے بہانے نہیں ختم ہوتے، ہماری ذمہ داریاں نہیں ختم ہوتی، ہماری ڈیوٹیاں نہیں ختم ہوتی۔ تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیدہ بڑھ کر واپسی کا جب سفر باندھتے ہیں، شمر آتا ہے، کہنے لگتا ہے عباس تمہارا میرا ننیال کا رشتہ بنتا ہے، دیکھو میں تمہارے لیے امان لے کر آیا ہوں، اگر تم یزید کی بیعت کر لو تو دریائے فرات کا پانی تمہارے لیے کھلتا ہے، اتنا مرضی پیو۔ فرمایا کہ اگر تم امام حسین سے صلح نہیں کر سکتے، ان کو امان نہیں دے سکتے، تو میں بھی تمہاری امان کو بیٹھوں کر رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے مشکیزے کو ہاتھ پر ٹانگا، گھوڑے پر سوار ہوئے، خیموں کی طرف منہ کر کر گھوڑے کو لیٹ لگائی۔ شمر نے اور بعض کہتے ہیں دیگر یزیدیوں نے آپ پر بڑھ کر بال کیا تو وہ مشکیزہ جس ہاتھ پر تھا اس ہاتھ کو تلوار ماری کٹ گیا۔ آپ نے الٹے ہاتھ پر مشکیزہ ڈالا، الٹے ہاتھ پر بھی تلوار مار کر اس کو کاٹ دیا گیا۔ آپ نے اس کو دانتوں میں دبا دیا اور خیمے کی طرف گھوڑے کو رخ لگائی۔ خیمے کی طرف پہنچتے پہنچتے اتنے دنوں کے بعد ہوئے وہ مشکیزے کے اندر جو پانی تھا سارے کا سارا بہ گیا، اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے نیچے زمین پر تشریف لے آئے۔ امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا میدان کربلا میں گئے، اپنے چچا عباس کے لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، اور خدا کی قسم میرے امام پر اشارہ کرتے نا دریائے فرات میرے امام کے قدموں میں آ جاتا، بلکہ دریائے فرات قرآن اس انتظار میں تھا، دریائے فرات گویا زبان حال سے کہتا تھا امام ایک بار اشارہ تو کرے، ایک بار حکم تو کرے، ایک بار آڈر تو جاری کرے، ان یزیدیوں کی کیا اوقات ہے، حکم آپ کا ہوگا، میں آپ کے قدموں کو آ کر چھوڑوں گا۔ مگر جب فرات امام سے یہ درخواست کرتا، میرے امام گویا کہ یوں کہتے تھے جے سونا میرے سکھ وچ راضی سکھ نو چل لے گا، اور آج ہمیں سکھ پر سکھ نصیب ہے، سکھ پر سکھ ہمیں نصیب ہے، ہم پھر بھی بات نہیں کر پاتے۔ پھر جب حضرت عباس شہید ہو گئے، یزیدیوں نے آوازیں بلند کی کہ امام حسین کا پرچم بلند کرنے والا مر گیا، امام حسین کا علم اٹھانے والا شہید ہو گیا۔ امام حسین کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، کہا کون کہتا ہے میرے بابا کا پرچم ڈوب گیا، کون کہتا ہے میرے بابا کا پرچم اٹھانے والا کوئی نہ رہا، جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے ہم بابے کا پرچم کو گرنے نہیں دیں گے۔ امام حسین پڑھ کر اپنے بیٹے کے قریب جاتے ہیں اور بیٹے کو روکتے ہیں، کہا بیٹا ابھی نہ جا، بیٹا تو میدان کربلا میں نہ جا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان آپ سے ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، کیا آرزو ہے؟ کرنے لگے بابا جان مجھے اجازت دے دیے میں بھی آگے بڑھ کر آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم سے قربان نہیں ہوتی، آج ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، آج ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت علی اکبر عمر 18 سال ہیں، بابا کے قدموں میں گر کر اجازت مانگ رہے ہیں بابا میدان کربلا میں جانے دو، میدان کربلا میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آج ہم غور کریں ہماری خواہشیں کیا ہیں، ابو سے اگر خواہش کریں گے
ابو جی موبائل لے دو، ابو سے خواہش کریں گے ابو جی بائک لے دو، اگر خواہش کریں گے گاڑی لے دو، اگر خواہش کریں گے تو دنیا کی نعمتوں کی خواہش کریں گے۔ امام علی اکبر جو اس دنیا کے حسین نوجوانوں میں سے ایک حسین نوجوان تھے، انہوں نے کیا خواہش کی؟ ابو جی میدان جنگ میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور آپ بھی جا کر میدان جنگ میں جب شہید ہونے کے قریب ہوئے، میرے امام آپ کے قریب پہنچے، آپ کے لاشے کو اپنی گود میں رکھا، ابھی چند سانس جاری ہیں، دیکھا امام علی اکبر رو رہے ہیں۔ میرے امام پاک پوچھتے ہیں علی رو کیوں رہے ہو؟ کیا اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہو کہ تم نے جنگ کے میدان میں جا کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس سے پچھتا رہے ہو؟ کیا اپنے فیصلے پر ندامت ہے؟ کہا بابا جان اپنے فیصلے پر نہیں پچھتا رہا، معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارا قافلہ مدینے سے چلا تھا، ہماری بہن حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا سغرا ابھی مدینے میں ہی رہو، تمہارا شوہر بھی نہیں آیا، کچھ حالات بہتر ہوں گے میں علی اکبر کو بھیجوں گا، وہ تمہیں لے کر میدان کربلا میں آ جائے گا۔ بابا سغرا میرا انتظار دیکھتی ہوگی۔ اب سغرا کو کیا پتا کہ اس کا ویر علی اکبر واپس لوٹ کر نہ آئے گا، بابا میری بہن سغرا انتظار دیکھتی ہوگی کہ ابھی میرا ویر علی اکبر واپس آئے گا، مجھے قافلے والوں کے ساتھ لے جائے گا، مجھے میرے بہن بھائیوں سے ملوائے گا، میرے بابا سے میری ملاقات کروائے گا، مگر بابا سغرا کو کیا پتا کہ اس کا ویر علی اکبر کبھی واپس نہ آئے گا۔ میرے امام اپنے نوجوان شہزادے کا لاشا اٹھا کر کربلا کے میدان سے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ خیمے میں تشریف لے کے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک کی آیات جاری ہیں۔ آپ نے محسوس کیا آپ کی گود میں ایک چیز رکھی گئی، اور کسی نے دھیمی سی آواز میں کہا میرے شوہر، میرے امام، میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں نے پوری زندگی کبھی بھی آپ سے کوئی بادشاہت کی تمنا نہیں کی، میں نے پوری زندگی کبھی بھی آپ سے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ضد نہیں کی، آپ نے جس حال میں رکھا اللہ کی رضا کے لیے اس حال میں راضی رہی، مگر میری بات میرے سر کے تاج کی 6 مہینے کا ننھا علی اصغر ہے، دیکھو 3 دن کا پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے، میرے کہنے پر ایک بار باہر لے جائیں، یزیدیوں کی 22,000 فوج کے سامنے لے جائیں، 22,000 میں کوئی تو ایک ایسا ہوگا جو اس ننھے کے اوپر ترس کھائے گا، کوئی تو ایک ایسا اولاد والا ہوگا جس کو ننھا علی اصغر دیکھ کر محبت آ جائے گی اور میرے علی اصغر کو جلد بھوک پانی پلا دیں گے۔ میرے امام حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے چادر میں لپیٹ کر نبی علی اصغر کو لے گئے باہر۔ لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے امام کیا قرآن لے آئے ہو اور صلح کرنے کا ارادہ ہے؟ سن لو، یزید کی بیعت کے علاوہ صلح کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یزید کی بیعت کے علاوہ صلح کا کوئی طریقہ نہیں۔ فرمایا اگر میں نے صلح کرنی ہی ہوتی میں اپنے بیٹوں کے شہید ہونے سے پہلے کر لیتا، اگر میں نے صلح کرنی ہی ہوتی انہوں محمد اپنے بھتیجوں کے شہید ہونے سے پہلے کر لیتا، صلح کرنی ہی ہوتی اپنے بھائی کے شہید ہونے سے پہلے ہی کر لیتا۔ دیکھو میں اپنے ننھے شہزادے کو لے کر آیا ہوں، آج ایک مجھ سے سودا کر لو، میرے بیٹے کو چند گھونٹ پانی پلا دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر پر اپنے نانا سے سیراب کروا دوں گا۔ چند گھونٹ دنیا میں پانی پلا دو، حوض کوثر پر اپنے نانا سے تمہیں سیراب کرواؤں گا۔ وہ یزیدی جن پر دنیا کی دولت کا نشہ سر چڑھ کر بو رہا تھا، جن کی آنکھوں پر دنیا کی چاہت کی ہوس چڑھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے امام سے اس کا بیٹا چھین لو، اور جب تک یہ بیعت نہیں کرے گا اس کا بیٹا واپس نہ کریں گے۔ ایک کہنے لگا بیٹا چھینو نہیں بلکہ بیٹے کو بھی شہید کر دو۔ میرے امام نے جب یہ باتیں سنی، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جھولی میں اپنی باہوں میں جکڑ لیا، اور ایک یزید نے اس قدر زور سے ذہن میں مجھے تیر چلایا کہ میرے امام کی بازو پار کر کے ننھی علی اصغر کی گردن سے باہر نکل آیا، اور آج ہم نے اس دین کا مذاق بنا رکھا۔ پھر امام تلے تنہا نکلے جب اکیلے رہ گئے، واقعے کو مختصر کر رہا ہوں میں بالکل۔ آج ہماری بہنیں اپنے بھائیوں کو، ویر کو گھوڑے پر سوار کرتی ہے دولہا بنا کر کہ میرا ویر شادی پر جا رہا ہے، ویر کی رسمیں کرتی ہیں، بڑے چاؤ کے ساتھ بناؤ سنگار کرتی ہیں، بڑے چاؤ کے ساتھ اپنے ویر کو
کرتی ہیں